علی بابا نبی نانا شجاعت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ چڑھ کر سنایا کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کا ذکر کیا جو ذوق و شوق سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو عطا کی ہم نے کتاب، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہے جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور قرآن کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرتا ہے ساتھ اس کے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے ہیں۔ ان آیات بینات سے پتہ چلتا ہے پچھلی امتوں میں تورات، زبور، انجیل کو جو پکے مومن تھے وہ ذوق شوق سے پڑھتے تھے، اور اس آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پکے مومن ہیں اور ذوق شوق رکھنے والے ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں صبح و شام، اور جیسے تلاوت کرنے کا حق ہو اسی طرح وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا حق کیا ہے؟ النظر مصحف، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو ان کا حق یوں ادا ہوتا ہے کہ ہم بے حیائی کو نہ دیکھیں، نوجوان بچے اور بچیاں بے حیائی کو نہ دیکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس میں ان کے لیے بہت بڑا درس ہے، ہدایت ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، خوشخبریاں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا النظر مصحف، آنکھ کا حق یہ ہے کہ تلاوت کی جائے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو زینت دو اپنی آواز کے ساتھ۔ اور اسی طرح جو قرآن کے قاری حافظ آج بعمل حافظ قرآن، باشرہ حافظ قرآن، جو تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، نمازوں میں قرآن سناتے ہیں، قراتوں میں سناتے ہیں، یوم معاشر ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اے قرآن کے قاری حافظو، آج قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ۔ اور اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں شرح الصدور اپنی کتاب میں، یہ وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو جاگتے ہوئے 22 مرتبہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک قبر کھود دی گئی لیکن 7 والی قبر کھل گئی، تو قبر بنانے والے غور کن نے دیکھا کہ 7 والی قبر میں یعنی خوشبو بھی ہے اور اللہ کا پیارا ولی ہے جو تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے غور کن سے پوچھا کہ کوئی قیامت آ گئی ہے کہ یہ میری قبر میں شگاف پڑ گیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس بزرگ جو قرآن پڑھ رہا تھا اس نے کہا جلدی سے گالے سے لیپ لگا دو، تم نے میری قرات میں
تلاوت میں خلل ڈال دیا ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک لا ریب کتاب سورۃ مزمل میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترتیل کے ساتھ یعنی پیارے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تلاوت کرتے ہوئے اکتا جاؤ یعنی تھک جاؤ پھر یعنی اپنی تلاوت کو روک دو، تاکہ انسان قرآن پاک ذوق سے پڑھے اور محبت سے پڑھے اور سمجھے اور پھر عمل کرے۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، اور اس کے معنی و مطالب پڑھ کر سمجھ کر پھر اس پر جو عمل کرتا ہے یہ راہ نجات ہے۔ علی بابا نبی نانا شجاعت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ چڑھ کر سنایا کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ یا الہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔